تو یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں ہماری دو ویڈیو آپ کے پاس میں آئی، پہلے نمبر پہ جھوٹ کے تعلق سے، دوسرے نمبر پہ قرآن کریم کے تعلق سے، یہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب ہے، اور آگے پھر یہ بات بھی راز بھی آپ کے سامنے آئے گا کہ یہ خواب میں جو دو لوگ تھے وہ کون تھے۔ لیکن اس سے پہلے کہ آپ نے دیکھا کہ تیسرے نمبر پہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ مثل تنور، جس میں کچھ ننگی عورتیں اور ننگے مرد بالکل برہنہ پڑے ہوئے ہیں اور نیچے آگ جل رہی ہے۔ جب وہ آگ تیز ہوتی ہے تو نکلنے کے قریب ہو جاتے ہیں، اور جب وہ نکلنے کے قریب ہوتے ہیں تو آگ نیچے کو ہو جاتی ہے، تو یہ لوگ بھی نیچے چلے جاتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کون ہے؟ تو ان دو شخصوں نے کہا کہ یہ زناکار عورت اور مرد ہیں، قیامت تک ان کے ساتھ یہی ہوتا رہے گا۔ اب زنا کیا ہے؟ زنا بھی بہت طرح کا ہے۔ آنکھوں کا زنا ہے، ہاتھوں کا زنا ہے، یہ پاؤں چل کے جاتے ہیں، پاؤں کا زنا ہے، ہونٹوں کا زنا ہے۔ زنا بھی کئی طرح کے ہیں، کیونکہ زنا ایک دم نہیں ہوتا، اور ایک ہی اگر اعضاء انسان کے گناہ میں ملوث ہوتے ہیں تو ایک ہی اعضاء کو عذاب نہیں دینا، بلکہ پورے جسم کو عذاب ملنا ہے۔ کیوں؟ پاؤں چل کے جاتے ہیں، ہاتھ پکڑتے ہیں، اور یہ نفس جو ہے یہ خواہش پیدا کرتا ہے، ذہن میں جو ہے پھر یہ اسی کا ایک منصوبہ بند سازش ہوتی ہے، پھر پاؤں چل کے جاتے ہیں، ہاتھوں سے پکڑا جاتا ہے، تب کہیں جا کے زنا ہو۔ ہاتھ ہیں، پاؤں ہیں، نظر ہیں، ان کا اپنا ایک حق ہے، ہاں ان کا اپنا ایک حق ہے۔ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم، آیت میں فرما دیا اس کے متعلق، قیامت کے دن تمہارا منہ بند کر دیا جائے گا، تمہارے اعضاء بولیں گے۔ اللہ ہم سب کو اس وقت کی ذلت سے حفاظت فرمائے۔ یہ اعضاء بولیں گے، زبان بند کر دی جائے گی، پاؤں کہیں گے اللہ ہم تو اس کے اختیار میں تھے، ہم کیا کر سکتے تھے، جدھر کو لے کے جاتا تھا ہم چلے جایا کرتے تھے۔ ہاتھ سے اگر آپ نے کسی کو تکلیف پہنچائی ہے تو زبان بند کر دی جائے گی، ہاتھ کو زبان دی جائے گی، ہاتھ قوت گویائی ملے گی ہاتھ کو، اور یہ کہے گا اللہ میں تو اس کے اختیار میں تھا، میں کیا کر سکتا تھا، ہاں اس نے واقعی اس کے چانٹا مارا ہے۔ زبان ہے، آنکھیں ہیں، پاؤں ہیں، یہ اللہ کے راستے میں چلنے چاہیے، نیک لوگوں کی خدمت کے لیے چلنے چاہیے، غریبوں کی مدد کے لیے چلنا چاہیے، ان پاؤں کا اپنا حق ہے، ان کا حق ادا کرنا چاہیے۔ یہ ہاتھ ہیں، ان کا صحیح استعمال کرنا چاہیے، غریبوں کی مدد کے لیے ہونا چاہیے، قرآن کریم کے پڑھنے کے لیے ہونا چاہیے۔ آنکھیں ہیں، جہاں تک انسان کی نظر جاتی ہے وہاں تک انسان داخل ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے کہ تمام لڑکیاں پردہ نہیں کر سکتی، سر پہ دوپٹہ نہیں رکھ سکتی، لیکن آپ اپنی نظر کو تو نیچا کر سکتے ہیں، یہ تو آپ کے اختیار میں ہے۔ یہ ہم مانتے ہیں آپ دنیا کی تمام لڑکیوں کے سر پہ دوپٹہ نہیں رکھ سکتے، لیکن آپ اپنی نظر تو نیچی کر سکتے ہیں۔ آپ کو سوچنا چاہیے، اگر دنیا کی تمام خواتین برہنہ ہو جائیں، مرد کو یہ اجازت نہیں کہ وہ نہ اوپر نظر کر کے دیکھے۔ یہ اسلام ہے۔ الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا شعبہ ہے۔ وہ کچھ بھی صحیح، اور آپ کیسے ہی بھی خوبصورت صحیح، یہ خواتین کو اجازت نہیں ہے کہ وہ ان کو نظر بھر کے دیکھیں۔ اور ان ماؤں بہنوں کا تو اللہ رحم فرمائے کیا حال ہوگا جو پردے میں رہتی ہیں اور درازوں میں سے لوگوں کو دیکھتی ہیں، یعنی اپنے شوہر کے دوستوں کو دیکھتی ہیں دراز میں سے، کہیں یہ تو ماشاءاللہ بڑے ہٹے کٹے ہیں، میں تو یہ سمجھ رہی تھی ایسی، آواز تو ان کی ایسی نہیں ہے، ویسے تو ماشاءاللہ بڑا قداور آدمی ہے، یہ ان کی خیر نہیں ہے۔ کیونکہ جو عورت پردہ کرتی ہے وہ مرد خود اس سے پردہ کرنے لگتا ہے، لیکن تم چھپ کے اس کو دیکھو، اللہ کو یہ برداشت نہیں ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ سب زنا ہے۔ یہاں تک آیا اگر آپ کے پاس میں کوئی ہماری عدم موجودگی میں، یعنی شوہر کی عدم موجودگی میں اگر کوئی آتا ہے اور آواز دیتا ہے، تو اسلام میں یہ آیا کہ آپ اس کو تلخ لہجے میں جواب دیں، کون ہے، کیا بات ہے، ہمیں پتا ہے کس ٹائم آتے ہیں۔ اور اگر آپ نے ان کو خندہ پیشانی کے سے جواب دیا، جی آئیے بھائی صاحب کوئی بات نہیں، آپ کا گھر ہے، ٹھیک ہے بھائی صاحب یہاں نہیں ہے، آپ بیٹھیں، میں بیٹھک کھول دیتی ہوں، بیٹھک کھول دی اور آپ نے ٹھنڈا گرم کو بھی پوچھ لیا،
وہ کہے گا بھائی ماشاءاللہ بڑا اچھا گھرانہ ہے، بڑی تہذیب کے لوگ ہیں، اگلے دن تو خود ہی آپ کے شوہر سے پوچھ کے آئے گی جی اور کوئی کام ہو تو بتا دو میں ادھر سے نکلوں گا۔ آپ نے موقع تو خود ہی فراہم کر دیا۔ یہاں تک بتایا کہ آپ اس سے تلخ لہجے میں بات کریں، اور اس سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے؟ غیر مرد سے عورت کو نرم لہجے میں بھی بات کرنا نہیں آیا۔ اسلام اس کا نام ہے، اسلام اس کا نام ہے۔ جب ایک جوان آدمی توبہ کرتا ہے، اللہ اکبر، 500 بوڑھوں کی توبہ سے کہیں زیادہ مقبول اسے ایک نوجوان کی توبہ ہے۔ 500 بوڑھے کی توبہ ایک طرف، ایک نوجوان کی توبہ ایک طرف ہے۔ آپ ایک مرتبہ اللہ سے مدد مانگ کے تو دیکھیں۔ آپ اگر عورت کے سینے پہ بھی ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو وہاں سے بھی اٹھا لیں گے، اور جب آپ کو تو بچنا ہی نہیں ہے تو پھر تو آپ کنویں میں گرو، کون بچا رہے آپ کو؟ پہلا قدم تو آپ ہی کو اٹھانا پڑے گا، پھر اللہ کی مدد آتی ہے، پھر اللہ کی مدد آتی ہے۔ آج ہم دیکھیں بازار میں چلتے ہیں، اور حدیث ہے اس کے متعلق، میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت خوشبو لگا کر مردوں کے سامنے سے گزرے کہ میری خوشبو آئے، یوں فرمایا کہ یہ عورت فاحشہ ہے۔ ان ماؤں بہنوں کو دل کی آنکھوں سے، دل کے کانوں سے سننا چاہیے کہ آپ خوشبو لگا کے جو بازار میں جا رہی ہیں اور آپ کی نیت یہ ہے کہ لوگ مجھے دیکھیں، خوشبو سونگیں کہ ہاں ماشاءاللہ بڑی اچھی خوشبو لگائی، یوں بتائے یہ عورت فاحشہ ہے۔ لیکن کوئی مرد اپنے آپ کو بنا کے سنوار کے سجا کے اور سرما لگا کے خوشبو لگا کے بازار کی طرف نکلتا ہے، عورتوں کو دیکھتا ہے اور یہ چاہے کہ میری خوشبو، تو وہ بھی آدمی گنہگار ہے، وہ بھی گیا۔ اس لیے میرے بھائیوں اپنے آپ کو سنبھالو۔ زنا کے بہت دروازے ہیں، آنکھوں کا زنا ہے، ہونٹوں کا زنا ہے، ہاتھوں کا زنا ہے، پاؤں کا زنا ہے۔ اس لیے میرے بھائی اپنا آپ کو سنبھالو، اپنا آپ کو سنبھالو۔ یہ اچھی خصلت کی بات نہیں ہے، اچھی خصلت کی بات نہیں ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب ہے، اور نبی کا خواب وہی ہوتا ہے، نبی کا خواب وہی ہوتا ہے۔ یہ ہم نے آپ کو جو تیسرا تعلق تھا خواب کا، اس مثل تنور، تو اس کے بات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوں گی کہ یہ زنا کے تعلق سے ہے۔ اور انشاءاللہ اگلی جو ویڈیو آئے گی تو وہ خون کی نہر میں ایک آدمی کھڑا ہوا ہے، باہر نکلنے کی کوشش میں ہے لیکن باہر نکل نہیں پاتا کیونکہ پہلی پتھر لے کے کنارے پہ آدمی کھڑا ہوا ہے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اس کے تعلق سے آپ سے بات ہوگی۔ تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔